جی السلام علیکم ناظرین، آصف بھائی کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ آصف بھائی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مالی سال 2020 اور 2021 کا بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، اور عوام ڈری ہوئی بھی ہے، کرونا کی وجہ سے بھی کافی حالات خراب ہیں، اور عوام یہ جاننا بھی چاہتی ہے کہ بجٹ میں حکومت کیا کرے گی، حکومت کیا ریلیف دے گی عوام کو، اور حکومت کیسا بجٹ پیش کرے گی۔ تو آئیے پوچھتے ہیں آصف بھائی سے۔ آصف بھائی، آپ کے خیال میں عوام کو کیسا جو ہے ریلیف جو ہیں وہ کیسے ملیں گے گورنمنٹ کی طرف سے؟ معیز بھائی، گورنمنٹ ریلیف تو یقیناً دے گی عوام کو، کیونکہ ہمارے پاس کشکول بہت بڑا ہے، تو ہم مانگ کے گزارا کر لیں گے، کیونکہ کمانا تو ہم نے ہے نہیں، تو ہم نے ایک تہیا کر رکھا ہے کہ ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ کبھی ادھر سے لے لیا، کبھی ادھر سے لے لیا۔ تو گورنمنٹ کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک کی ہو، اس کا ظاہری سی بات ہے کہ عوام کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے حکومت جو ہے وہ بنتی ہی عوام سے ہے، اور وہ عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے۔ تو اس ریلیف کے لیے حکومت اپنے دستیاب وسائل میں پوری کوشش کرتی ہے کہ ان کو بروئے کار لایا جا سکے۔ جی جی۔ تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارا جو بجٹ اناؤنس ہوتا ہے، اس میں جو ہم لون لیتے ہیں مختلف ملکوں سے، مختلف ممالک سے یا IMF سے، تو ہوتا یہ ہے کہ ان فنڈز کا بیشتر حصہ جو ہے وہ استعمال ہی نہیں کیا جاتا، وہ پروجیکٹس قابل عمل ہی نہیں ہوتے، پروجیکٹس فیل ہو جاتے ہیں، وہاں پہ پھر اگر کچھ پروجیکٹس چل بھی جائیں تو وہ پورے اپنے کارکردگی پہ نہیں چلتے۔ تو اس وجہ سے وہاں سے جو پروفٹ ارن کر کے ہمیں جو انسٹالمنٹس دینی ہوتی ہیں ان ممالک کو جن سے ہم قرض لیتے ہیں، وہ ہم نہیں دے پاتے۔ اچھا جناب، آپ کے خیال میں گورنمنٹ اس سال کا جو مالی سال 2020 کا بجٹ ہے وہ کیسا پیش کرے گی؟ اس سال جو بجٹ پیش ہوگا، ظاہر سی بات ہے اس میں بہت سارے اداروں نے اپنے جو ڈیو ٹائمز ہیں انسٹالمنٹس وغیرہ کے، وہ ابھی آج کی خبر ہے G20 ممالک نے بھی ریلیکسیشن دی ہے، معاف نہیں کیا۔ اچھا، ویو آف نہیں کیا آپ کو، صرف یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیا ہے، وہ بھی کرونا کے حالات کے تناظر میں نا انہوں نے یہ تھوڑا سا ٹائم دیا ہے۔ تو ادروائز دیکھیں، آپ کب تک دوسروں سے مانگ مانگ کے گزارا کریں گے؟ آپ کو کچھ سخت اقدامات کرنے ہوں گے، آپ کو کچھ ایسے ڈیسیجن کرنے ہوں گے کہ آپ کا ملک خود کفیل ہو سکے۔ ہم خود کفالت کی طرف جائیں گے تو تبھی ہماری IMF سے جان چھوٹے گی۔ اچھا جناب، اگر میں حکومت کی طرف سے بولوں تو حکومت کہتی ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ 25 لاکھ اگر پچھلے سالوں میں جو 25 لاکھ ٹرن اوور جو ہوئی ہیں، ریٹرن سبمٹ ہوئی ہیں، ان میں سے 10 لاکھ جو ہیں وہ ویسے ہی نل کر رہے ہیں، اور ہمارے انڈسٹریز کا یہ حال ہے کہ جو کروا رہے ہیں ٹیکس پیئر ہیں، وہ بھی اگر 4 لاکھ منیمم ہے تو صرف 4 لاکھ کے اندر وہ انہوں نے اپنے وکیل ایسے رکھے ہوئے ہیں جو اس کو 4 لاکھ میں ایڈجسٹ کر کے ان کو دے دیتے ہیں آگے۔ تو کیا ادھر صرف حکومت کا قصور ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی میکنگ کا قصور ہے؟ میرے خیال میں عوام کا زیادہ قصور ہے جو ٹیکس دینا ہی نہیں چاہتی۔ نہیں جی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عوام میں دیکھیں، جو آپ کو ٹیکس دے رہا ہے اس پہ برڈن بڑھانے کی بجائے آپ ایسی اصلاحات لے کر آئیں جس میں آپ کا ریونیو جنریٹ ہو۔ اور ایکچولی ریزن یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کے درمیان اور ٹیکس پیئر کے درمیان، یا یہ کہہ لیں کہ عوام کے درمیان ایک عدم اعتماد کی فضا موجود ہے، جو کہ اس وجہ سے ہے کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ٹیکس کا پیسہ جو گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے یا بیوروکریسی ہے وہ اپنی عیاشیوں میں صرف کرتی ہے۔ اور یہ جواز جو پیش کرتے ہیں، دیکھیں ہر جو بندہ کہہ لیں کہ کچھ اختلاف رائے ہر بندے کا حق ہے، قانون سے ہٹ کے کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس جواز موجود ہوتا ہے، تو وہ اس جواز کو بنیاد بنا کر ہی اس کہہ لیں کہ ایکٹیویٹی کا یا ان لافل ایکٹیویٹی کا جو ہے اس کو مارز وجود میں لے کے آتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ کیونکہ اس کے بعد اب اس جواز کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اس جواز کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو سب سے پہلے ایسی فضا قائم کرنی پڑے گی، کچھ ایسے اپنے اداروں میں اصلاحات جو ہیں ریفارمز کرنے پڑیں گے تاکہ لوگوں کا اعتماد بحال ہو کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ پہ جا رہا ہے۔ میں اس کے عام آدمی کے طور پہ، ہم ایک عام آدمی 25-30 ہزار روپے لینے والے ملازم ہیں،
میں ایک سمپل سی بات کرتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ سالانہ مجھ سے 60,000 روپے ٹیکس لے تو میں دینے کے لیے ایگری ہوں، لیکن اس کے بدلے مجھے کیا چاہیے؟ مجھے اس کے بدلے میں کم از کم 3 چیزیں چاہیے. مجھے اپنی ہیلتھ کے ریگارڈنگ ایک سیکورٹی چاہیے کہ میری فیملی کو کوئی کسی قسم کا کوئی ہیلتھ ایشو نہ ہو، اور دوسری چیز مجھے چاہیے، مجھے ایجوکیشن کی طرف سے فری ہینڈ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کو جو اسٹیٹ ہے وہ ایجوکیشن دے. تو میں اس کے لیے تیار ہوں فری آف کاسٹ. تو انفارچونیٹلی ہم آج تک اپنے اداروں میں اصلاحات ہی نہیں لا سکے. ہم نے بڑے بڑے سفید ہاتھی قائم کیے ہوئے ہیں جو کہ ہر سال ہم ان کو اپنے بجٹ کا حصہ کھلاتے ہیں، اپنے حصے کا کھانا دیتے ہیں، وہ پھل پھول کے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، پھیلتے جا رہے ہیں، لیکن وہ ان کو جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے. اس کا ایک چھوٹا سا میں ایک ایگزامپل کوٹ کرتا چلوں کہ پچھلی حکومتوں میں اور اس حکومت میں اسٹیل مل ایک بڑا پاکستان کا نامور ادارہ تھا، اور ابھی بھی اس میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ اس ادارے سے ہم ملکی مفادات کا بہت ساری ضروریات پوری کر سکتے ہیں. ان کو ایسے ٹاسک ہم دے سکتے ہیں جو دفاعی نقطۂ نظر سے بہت اہمیت کے حامل ہیں. آج کل تو ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا، یہ ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ جی اسٹیل مل سے ملازمین کو نکال دیا ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. اس میں اس کا ہم نے بیڑا غرق کرنے میں ہر بندے نے بنفس نفیس جتنی کوشش ہو سکتی تھی اس میں حصہ ڈالا. اس میں پولیٹیکل بیسس پہ لوگوں کو لایا گیا. ابھی وہ لوگ ایسے ہیں کہ جہاں پہ ایک بندے کی ضرورت ہے وہاں پہ 10 لوگ کام کر رہے ہیں، اور جہاں پر انڈائریکٹ لوگ ہوتے ہیں ان کا ڈائریکٹ پروڈکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو ان کو بھی وہاں پہ لا کے بٹھا دیا گیا ہے. پھر وہاں پر اتنی مارا ماری ہے کہ تقریباً کہہ لیں. اچھا پھر المیہ یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے کچھ نہیں سیکھتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی پرائیویٹائز کر دیں. بھائی آپ پرائیویٹ سیکٹر کی بیسٹ پریکٹس اٹھائیں اور اسٹیل مل میں امپلیمنٹ کریں، کنسلٹنٹ رکھیں جو پرائیویٹ سیکٹر کو بھی چلا رہے ہیں، اور وہ کنسلٹنٹ آپ ہائر کریں اس کو رسپانسبل بنائیں، اس کو باؤنڈ کریں کہ آپ نے یہ سیکٹر ہے ہمارا، یہ اس سیکٹر میں اتنے % آپ نے بہتری لے کے آنی ہے، اور اس کو اختیارات دیے جائیں. اختیارات کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہوتا. اور اسی طرح سے ممکن ہے کہ ہم ان اداروں سے نجات پائیں. دوسرا ایک اور میں بڑی ایگزامپل جو ہے، ہمارے یہاں ایک راولپنڈی میں بہت بڑی ورکشاپ ہے. اب اللہ عالم مجھے اس کا کرنٹ سٹیٹس نہیں پتا، لیکن پچھلے سالوں سے کچھ سالوں میں وہ بند پڑی ہوئی تھی. ریلوے ورکشاپ ہے وہ نا. وہاں پہ پہلے پاکستانی جو ریلوے کی مینٹیننس وغیرہ کے علاوہ چیزیں بنائی جاتی تھی، اس کے اسپیئر پارٹس وغیرہ بنتے تھے. تو اب ہم اس کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں، ہمارے پاس لوگوں کی کمی نہیں، ہمارے پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو فری آف کاسٹ اس کنٹری کو سرو کرنا چاہتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ ان کو چانس دینے کی بات ہے، اور ہم یہ خوش آمدی ٹولے سے جان چھڑوائیں. ہر شخص میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے اداروں ایک ادارہ بھی ٹھیک کرے، 1 مہینے میں 1 ادارہ ٹھیک کرے. حکومت بجٹ کیسا پیش کرے گی ابھی؟ سر یہ بجٹ کا ہی حصہ ہے نا. جب یہ سفید ہاتھی آپ کو کھاتے رہیں گے آپ کا بجٹ کچھ نہیں کر پائے گا. اچھا حکومت بجٹ پیش کر دیتی ہے، لیکن جب ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا تو وہ برڈن، جیسے ابھی کرونا کی وجہ سے کچھ ایڈ اپ ہوا ہے تو نیکسٹ جو ہے پھر ایڈ اپ ہو جائے گا. وہ برڈن اس طرح سے عوام پہ آئے گا. جس طرح سے ابھی گورنمنٹ IMF نے کہا ہے کہ ہمارے پیسے پورے کرو بھائی، اپنے ملازموں کی تنخواہیں کم کرو. اب مجھے یہ بتائیں تنخواہیں کم کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ تو غریب ویسے پس جائیں گے. اور یہی چاہتا ہے جب عوام کی بنیادی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی تو پھر اس ملک میں ایک افراتفری کا عالم پھیل جاتا ہے، جرائم بڑھے ہو جاتے ہیں، آپ مجرم پیدا کریں گے، ملک ڈسٹیبلائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں اس سب سے بچانے کے لیے ہمیں یہ ایک تو اصلاحات کرنی ہوگی اپنے اداروں میں. دوسرا ہمیں جو نمبر آف ٹیکس پیئر ہیں ان کو اعتماد، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. لانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چیمبر کے ساتھ کوارڈینیشن کریں. جو آلریڈی ٹیکس دے ہیں، ٹیکس پیئر ہیں، ان سے برڈن ہٹائیں. جو لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں ان کے لیے جدید ٹیکنالوجیز آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کون بندہ کیا کر رہا ہے، اسے ارننگ کے ذرائع پوچھیں، اور پوچھنے کے بعد ایک انکوائری کمیشن ہو جو اس بندے کو بتائے کہ یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے، اس کے مطابق آپ نے اتنا جنریٹ کیا لیکن آپ نے پے بیک کچھ نہیں کیا گورنمنٹ کو. اگر آپ نے پکڑنے ہیں ٹیکس پیئر بڑھانے ہیں تو آپ بجلی کے بل دیکھیں، جس کے یونٹس ہی مطلب 4 AC گھر میں چل رہے ہیں اور ان کا حال کوئی نہیں ہے، ٹیکس تو دے نہیں رہے ہیں.
بالکل میں یہ جو چھوٹی آپ نے یہ بات ڈائریکٹ کہہ دی, میں ڈائریکٹ نہیں کہنا چاہتا تھا, میں انڈائریکٹ اس بات پہ, گورنمنٹ پاس ڈیٹا بیس موجود ہے, آپ اور بہت سارے بجلی کے علاوہ آپ سیل فون نیٹ ورک ہے, آپ اس کی ایکٹیویٹی دیکھ سکتے ہیں, دوسری چیزیں ہیں ان کے جو جائیدادیں ہیں, جو ان کا ایک بندے کے نام پہ پلاٹ ہے. اور سب سے پہلے جو چیز ہونی چاہیے کہ 3 جو آپ کے محکمے یہ سنکرونائز ہونے چاہیے. واسا جو کہ ہمارا واٹر کنٹرول اتھارٹی ہے, اس کو واپڈا کو, اور جو لینڈ اینڈ ریونیو ہے, یہ سنکرونائز ہوں گے تو یہ ڈیٹا شیئرنگ کی بنیاد پر جب آپ کی پراپرٹی کسی اور کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی ہے تو سیم ٹائم پہ وہ نام آٹومیٹکلی دوسرے اداروں کو چینج کرنا, وہ لیٹر لکھے کہ اس بندے نے یہ پراپرٹی پرچیز کر لی ہے, اس کے یوٹیلٹی بلز اس بندے کے نام پہ آنے چاہیے نیکسٹ والے. جناب سوری ٹو سے ہمارے یہ ادارے فال تو بہت ہیں, کام تو بہت کر رہے ہیں, لیکن اپنی سینس میں یہ بندے کو تنگ کرنے کے لیے کام تو کر رہے ہیں, یہ ملک کی ترقی کے لیے یا مجموعی فائدے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. دیکھیں اجتماعی مفادات پہ کام نہیں کر رہے, یہ انفرادی جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. ایک جو وزارت ہوتی ہے وہ بہت سارے اداروں پہ مشتمل ہوتی, چھوٹے چھوٹے ادارے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں. بس فقدان اسی چیز کا ہے کہ ان اداروں کا جو ڈیٹا ہے وہ ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے, یا شیئرنگ میکینزم بنانا پڑے گا. دیکھیں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, آپ ایک مہینے میں ایک وزارت کو ٹھیک کریں تو آپ 1 سال میں, ابھی 3 سال ہو گئے خان صاحب کو آئے ہوئے, اگر یہ ایک وزارت کو, ایک ادارے کو ٹھیک کرتے اور وہ ان لوگوں سے کہتے کہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا, اب ہم نے ایک عہد کرنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو ترقی کی راہ کا گامزن کرنا ہے. تو جناب پہلے آپ ان کو کہتے تھے کہ جی یہ ہمارے پچھلے جو حکومتیں ہیں وہ خلائی مخلوق کا نام لیتی تھی, اب مافیا کا نام لے رہے ہیں. مطلب ایک تو پہلا نمبر تو غلطی ہمیشہ اگلے کی ہوتی ہے, میں کسی حکومت کے خلاف نہیں ہوں, دوسرے نمبر پہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ سنکرونائزیشن ہونی چاہیے, ادارے فعال ہونے چاہیے, آپس میں ان کی انٹیگریشن ہونی چاہیے. جناب ٹیکس کا جو نظام ہے, ایف بی آر کی ویب سائٹ ہے, وہ ایک وکیل کے علاوہ تو بندہ ٹیکس فل نہیں کر سکتا. تو آپ کس کی بات کر رہے ہیں کہ سنکرونائزیشن ہوگی؟ بالکل بہت کمپلیکیشن ہے اس میں. دیکھیں ایف بی آر کا جو نظام ہے نا, اس میں بھی بہت ساری چیزوں کی گنجائش ابھی موجود ہے کہ اس کو بہت آسان کریں, وہ تاکہ ایک عام صارف جو ہے وہ بھی بآسانی ٹیکس پے کر سکتے ہیں. میں نے ایک ایگزامپل دی کہ پاکستانی عوام ٹیکس دینا چاہتے ہیں, وہ اس ملک کے لیے سرو کرنا چاہتے ہیں, لیکن گورنمنٹ کو ٹیکس لینے کے لیے اعتماد کی فضا بنانی پڑے گی. گورنمنٹ کو انشور کرنا پڑے گا کہ اس ٹیکس کے اگینسٹ ہم آپ کو آپ کی کیئر اسی طرح سے کریں گے جیسے ایک سرمایہ دار کی پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہوتی ہے. ہم اسی طرح آپ کے بچوں کو پڑھائیں گے جیسے ایک سٹینڈرڈ ہے نا, ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ میں کر لیں آپ او لیول اے لیول کے بچے جن اسکولوں میں پڑھے ہیں اسی لیول کے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ جس بے شک ایک مالی سے بھی ٹیکس لے لیں وہ خوش ہو کے دے گا, کیونکہ اس پہ برڈن نہیں ہے. ہم اپنی سیلری کا زیادہ تر حصہ اسی پہ جو ہے ایکسپینس کر دیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری چیزیں ہیں, اور یہ ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی دے ہی رہے ہیں آپ. مطلب آپ سگریٹ کی ڈبی لیتے ہیں, اس پہ بھی ٹیکس ہے. آپ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں, ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن ہماری عوام کو اویئرنیس نہیں ہے اس کی. انفارچونیٹلی وہ جو ٹیکس ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس پہنچتا ہی. اچھا دوسرا ایف بی آر کا ذکر کیا, آپ دیکھیں جو جتنی بھی پروڈکٹ بن رہی ہیں, جس طرح آپ نے اپنے موبائل فون کے لیے پی ٹی اے کے اپرووڈ اسٹیمپ ہونی لازمن قرار دے دی ہے, اس کے علاوہ وہ موبائل آپ کا چل نہیں سکتا. اسی طرح آپ اپنی پروڈکٹ, چاہے وہ اسپیئر پارٹس بنانے والے لوگ ہیں, چاہے وہ چینی بنانے والے ہیں, چاہے آٹا بنانے والے ہیں, اور ان پہ ایف بی آر کی اسٹیمپ ہونا ضروری ہے. ایف بی آر کا وہاں نمائندہ بیٹھا ہو, وہ ایک پروڈکٹ کو ایک باقاعدہ کوڈ الاٹ کرے یا اسٹیکر دے دیں آپ ان کو, وہ اسٹیکر کا اوپر موجود ہونا آپ کی پروڈکٹ کے اوپر ضروری, تاکہ انشور کیا جائے کہ جو ٹیکس ہم سیل ٹیکس عوام پے کر رہی ہے وہ گورنمنٹ تک پہنچ بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو وہ تو سینٹر میں ہی ختم ہو جاتا ہے. اچھا جناب, آج کی ہماری اس ویڈیو کا میسج آنا چاہیے کہ عوام کو چاہیے کہ ہمیں اعتماد دکھانا چاہیے حکومت پہ, اور یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک کسی حکومت کا نہیں ہے, اور آگے آپ کی نسلیں بھگتیں گی اگر آپ اس کو سیریس وے میں. اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آج آپ ٹیکس نہیں دیں گے تو آنے والے وقت میں اس کو تھوڑا سا اور ایڈ اپ کرتا جاؤں, تو آنے والے وقت میں جیسے آج کہہ دیا ہے کہ آج تو دیکھیں پہلے یہی تھا نا کہ جو ہمارے بیوروکریسی تھی وہ کہتے ہم پہ ہمیں کیا ہے جی, ٹیکس تو دینا ہے بزنس مین نے. ٹھیک ہے, بزنس مین کہتا تھا ٹھیک ہے میں بھی نہیں دیتا, جو کرنا ہے کر لو, وہ ٹھیک ہے. ابھی یہ دیکھیں جن لوگوں نے آپ سے پیسے لینے ہیں, آپ تو ان کی پرنسپل اماؤنٹ نہیں لٹا پاتے, تو آپ ان کا انٹرسٹ کیسے چکائیں گے؟
تو اس کے لیے ہمیں آج سے تیاری کرنا، ورنہ ہماری نسلیں ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کریں گی جی اور ہمیں ایک کہہ لیں کہ سنگین قسم کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگر اس سال نہیں تو اگلے سال تو یہ ہو جائے گا امپلیمنٹ کہ وہ سب کی سیلری میں سے پیسے کاٹنے شروع کر دیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مزدور بھی ٹیکس دے رہا ہوگا، تو آپ کس طرح وہ اپنا پیٹ پالے گا، ٹیکس دے گا، تو وہاں پہ جا کے اسٹیٹ اور لوگوں کے درمیان ایک اعتماد کی فضا قائم ہونی چاہیے، بہت زیادہ خرابی کا باعث بن جائے گی یہ چیز۔ تو جی ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ آصف بھائی آپ کا، اور بہت شکریہ ناظرین، اللہ حافظ۔